السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تاریخ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور اسے پچھلے درس میں اسراء اور معراج کے حوالے سے کچھ بات ہوئی اور اس واقعے کا کچھ حصہ بیان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے صدمے پہنچے، اور آپ کو طائف میں بھی تکلیف پہنچائی گئی، اور آپ کو اپنے گھر کی طرف سے بھی آپ کے بڑے سپوت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، جس پر آپ بڑے غمگین ہوئے۔ رجب کا مہینہ سن 11 نبوی، آپ کو اللہ نے ان تمام غموں کو دور کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا، اور آپ کو بلا کر صرف بلانا نہیں تھا، بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کو بتانا تھا کہ جس شخص کو، جس ہستی کو تم تکلیف پہنچا رہے ہو، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے سارے برگزیدہ بندوں کے امام ہیں، اللہ کے قریب بندے، اللہ کے مقرب بندے، نبی ہے، رسول ہے، اور اللہ نے اس واقعے سے دنیا کو بتا دیا کہ میرا حبیب یہ سارے نبیوں کا سردار ہے۔ اور پھر اللہ نے زمین سے سیر کرایا، ساتوں آسمانوں کا، جنت کا، جہنم کا، اور عرش تک کا سیر کرایا، یہ بات بتانے کے لیے کہ جس طرح اس کائنات کی انتہا عرش پر ہے، تو اسی طرح نبوت کی انتہا بھی حضور پر ہے۔ حضور بھی آخری پیغمبر ہے، اللہ نے یہ دنیا کے انسانوں کو بتانا تھا۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد آپ کو جبریل علیہ السلام لے کے گئے بیت المقدس، راستے میں جتنے واقعات ہوئے اس کا ذکر ہوا پچھلی مجلس میں، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ بیت المقدس سے باہر آئے تو آپ کے لیے یا تو سواری لائی گئی اور یا آسمانوں سے سیڑھیاں اتاری گئی، جس پر جبریل اور اس کے ساتھ اور فرشتے، آپ نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور آسمان کے سیر پہ آپ جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو آسمانوں کا سیر شروع ہوا، پہلے آسمان پر پہنچے، دستک دی، فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مامور فرشتوں نے پوچھا کہ آئے ہیں خود یا بلائے گئے ہیں؟ میں جواب دیا نہیں، یہ آئے نہیں ہیں بلکہ بلائے گئے ہیں۔ دروازہ کھولا، پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوئی، انہیں مرحبا کہا، مرحبا بابن صالح والنبی صالح۔ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پہ اسی طرح، پھر تیسرے آسمان پہ، پھر چوتھے آسمان پہ، پانچویں پہ، اور اسی طرح چھٹے پہ اور ساتویں پہ۔ ہر آسمان میں نبیوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ آخری آسمان میں چونکہ بیت المعمور ہے، تو جب آخری آسمان پہ گئے، 7ویں آسمان پہ، تو ایک بوڑھا شخص بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا ہوا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے دادا ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو آپ ان کے قریب گئے، سلام کیا، انہوں نے بھی الفاظ کہے، ابن صالح کے الفاظ کہے،
والنبی صالح مرحبا خوش آمدید. ان کے ساتھ کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے. تو حضور نے پوچھا کہ یہ بچے کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ بچے مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو بچپن میں انتقال کر گئے ہیں. تو جو بچہ بھی انتقال کرتا ہے اس کا روح وہاں جا کے چلا جاتا ہے اور وہاں کھیلتا کودتا ہے. تو اس سے آگے کا سیر شروع ہوا. آگے جا کر سدرۃ المنتہا پہ گئے. تو سدرۃ المنتہا پہ جا کر وہاں آپ کو وہی جام پیش کیے گئے جو آپ کو بیت المقدس سے نکلتے ہوئے مسجد اقصیٰ سے نکلتے ہوئے پیش کیے گئے. ایک پانی کا جام، شہد کا جام، دودھ کا اور شراب کا. یہاں بھی آپ نے دودھ ہی کو اٹھایا تو جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے دینی فطرت کو اختیار کیا. یا تو دونوں جگہوں کا ذکر ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، وہاں بھی ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ شراب کو اٹھاتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی. اور اس سے آگے آپ کا سفر شروع ہوا. جنت کا سیر کرایا گیا، جہنم کا سیر کرایا گیا. چلتے 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 سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے جا کر صریف الاقلام، جہاں قلموں کے لکھنے کی آوازیں آتی ہیں، اس جگہ گئے. حضور فرماتے میں نے خود اپنے کانوں سے قلم کے لکھنے کی آواز سنی. لیکن ایک مقام پر جا کر جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی اس سے آگے میں ایک ذرے کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. میں اگر آگے تھوڑا سا بھی بڑھوں گا تو میں جل کے راک ہو جاؤں گا. ہمیں آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. خود بادل میں، ایک بادل کی صورت میں، سائے کی صورت میں ایک تخت آیا. حضور ان پہ تشریف فرما ہوئے اور تخت جاتا 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 عرش پہ جا کر رک گیا. عرش پہ رکنے کے بعد اللہ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی سے. پھر علماء کی دو جماعتیں ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے، عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم دوسری طرف ہے. تو کہ حضور نے اللہ کی دیدار کی ہے یا نہیں کی، دونوں صحابہ میں اس میں اختلاف ہے. جو کہتے ہیں کی ہے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں کی ہے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ دونوں صحابہ کے اقوال ہیں. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ اسے حضور کی زیارت ثابت ہے کہ حضور نے اللہ پاک کی زیارت فرمائی ہے. اور جو جماعت کہتی ہے کہ حضور نے زیارت کی ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتی، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے دربار کے سامنے گئے اور جب حضور چلنے لگے تو آپ نے اپنے جوتے مبارک اتارنے کا ارادہ کیا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جوتے سمیت آپ، تیرے پاؤں مبارک سے لگی ہوئی مٹی مجھے میرے عرش سے زیادہ عزیز ہے، مجھے میرے عرش سے زیادہ محبوب ہے. 70,000 نور کے پردے سامنے سے ہٹے، حضور نے اللہ کا دیدار کیا، ہم کلامی ہوئی. حضور نے جیسا ہی دیدار کیا، حضور نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ جتنی ہماری عبادتیں ہیں، بدنی عبادت، قولی عبادت، ہماری مالی عبادت، یا اللہ سب تیرے لیے ہے. تو اللہ نے وہاں سے جواب دیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے حبیب، تجھ پہ سلامتی ہو اور تجھ پہ اللہ کا رحمت ہو، اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو. تو حضور نے امت کو بھی نہیں بولا اور امت کو بھی ساتھ کیا، جو نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، اور عباد صالحین کا لفظ بڑھایا کہ میرے جو نیک بندے ہیں، صالح اور نیک بندے ہیں، ان پر بھی اللہ تعالی رحمت ہو، تیری سلامتی ہو.
تو فرشتوں نے جب واپسی میں یہ کلام سنا، یا وہاں جو موجود فرشتے تھے انہوں نے سنا، تو انہوں نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، انہوں نے آگے کلمات پڑھے جو اتحیات کا حصہ بنا، واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، انہوں نے اس کا اضافہ کیا، یہ مستقل طور پہ نماز کے اتحیات کا حصہ بنا۔ تو اللہ پاک نے حضور کو کچھ تحفے دیے، ایک تحفہ نماز دی، 50 نمازیں دی، میری طرف سے حضور تمہیں تحفہ ہو 50 نمازیں 24 گھنٹے میں۔ اور ایک تحفہ حضور کو اللہ نے سورہ بقرہ کی آخری 10 آیتیں دی، اور ایک تحفہ اللہ نے حضور کو یہ بخشا، یہ عطا فرمایا کہ تیرے امت میں سے جو شخص اس حال میں مرے کہ مسلمان ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، میں اس کو معاف کروں گا۔ شرک نہ کیا ہو، اس حال میں مرے کہ شرک نہ کی ہو، میں اسے معاف کروں گا، تجھ سے میرا وعدہ ہے۔ دیدار ہوا، ہم کلامی ہوئی، رخصت لے کے حضور واپس آیا، چلنے لگے۔ تو غالباً 5ویں آسمان پہ یا 4تھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی تھی، تو واپسی پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے کیا دیا آپ کو، تحفے دیے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، باقی بھی ذکر کیے کہ ایک تحفہ یہ کہ اللہ نے مجھے 50 نمازیں دی ہیں 24 گھنٹے میں۔ آپ خوش تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور 50 نمازیں تیری امت نہیں پڑھ سکتی، بہت زیادہ ہے۔ میری امت پہ اللہ نے 2 نمازیں فرض کی تھی، عشاء اور فجر کی نماز، وہ بھی نہ پڑھ سکی، وہ بھی انہوں نے چھوڑ دی، ترک کر دی۔ 5 نمازیں کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ اب جائے اللہ سے کم کرائے، ایک چکر لگایا، 5 نمازیں کم ہو گئی۔ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ دوبارہ جائیں، 5 اور کم ہو گئے۔ تیسرا چکر لگایا، 5 اور کم ہو گئی۔ چوتھا چکر لگایا، 5 اور کم ہو گئی۔ اور اسی طرح 5واں چکر لگایا، 5 اور کم ہو گئی۔ چکر لگاتے 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 موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، وہ دوبارہ ان کو مشورہ دیتے کہ جاؤ اللہ کے حضور جا اور نمازیں کم کری، تیری امت نہیں پڑھ سکتی، یہی موقع ہے کم کرنے کا، بعد میں نہیں ہو سکتا۔ اب کرتے 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 5 نمازیں رہ گئی، اور جب 5 نمازیں رہ گئی تھی تو اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 5 نمازیں ہیں، لیکن جو تیری امت اس 5 نمازوں کو پڑھے گا میں اسے 50 نمازوں کے برابر کا ثواب دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ 5 نمازیں بھی زیادہ ہے، آپ یہ بھی کم کرا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اللہ کے حضور جا کر شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، میں اب اس سے کم نہیں کرا سکتا۔ یہ بھی ہم نہ پڑھ سکے، 50 سے کرتے 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 5 تک پہنچا دیا، یہ بھی نہ پڑھ سکے۔ تو آپ وہاں سے اپنے سواری پر سوار ہوئے اور بیت المقدس آئے، مسجد اقصی آئے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر، سواری پر سوار ہو کر فجر کی نماز سے پہلے آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ صبح ہوئی، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، آپ نے لوگوں کو رات کا واقعہ ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے رات کو عشاء کے بعد مکہ مکرمہ سے، مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر کیا، اور وہاں سے 7 آسمانوں کا سفر کیا، پھر جنت اور جہنم کا سیر کیا۔ تو جو مشرکین تھے انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اچھا، چھڑنے کے لیے ان کے لیے لفظ مل گیا کہ اچھا اب تک تو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ پر اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ کا کلام مجھ پہ نازل ہوتا ہے، چلو یہ تو کسی حد تک سمجھ میں آتی، لیکن اب اس سے آگے جا کر بڑا جھوٹ، ایک ہی رات میں مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر، اور بیت المقدس سے لے کر آپ 7 آسمان عرش کا سفر، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب خبر ان کا پتہ لگا،
کچھ سردار ان کے سامنے آئے، انہوں نے سے طنز کے طور پہ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا صاحب تو یہ کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں نے عشاء کی نماز کے بعد یہاں سے بیت المقدس کا سفر کیا، وہاں سے آسمانوں کا سیر کیا، جنت اور جہنم کا، پھر عرش کا، پھر اللہ کے ساتھ ہم کلامی، پھر فجر کی نماز سے فجر سے پہلے ایک ہی رات میں اتنا سفر نہیں ہو سکتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ بات کس نے کہی؟ کہا کہ تمہارے جو صاحب ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی مشکل نہیں، ہم اس سے مشکل باتوں میں ان پر ایمان لاتے ہیں، وہی جیسی مشکل بات ہم ان کو بھی ان کی زبان سے مانتے ہیں، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی دن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب ملا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، تو مشرکین مکہ حضور پر سوالات کرنے لگے۔ اچھا چلو صحیح ہے، اگر آپ نے مسجد اقصی کو دیکھا ہے تو کھڑکیاں کتنی تھی، وہاں کی آبادی کیسی تھی، وہاں کا علاقہ کیسا تھا، تو اللہ نے بیچ کے ساری رکاوٹیں ختم کر دی، اور جو فلسطین کا ملک تھا، فلسطین کی آبادی تھی، حضور کے سامنے کر دی۔ وہ سوال کرتے، حضور جواب دیتے، وہ سوال کرتے، حضور جواب دیتے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ چلو واپسی میں کچھ بتاؤ، راستے میں کچھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک قافلہ آ رہا تھا مدینہ سے مکہ مکرمہ، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، اور ان کے جو آگے چلنے والے آدمی ہیں سرخ اونٹ پہ سوار ہیں۔ تو یہ قافلہ جب مکہ پہنچا تو جیسی علامت حضور نے بتائی تھی ایسا ہی تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، آگے جانے والے سوار سرخ اونٹ پہ سوار تھا، لیکن ظالموں نے پھر بھی نہیں ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو یہاں تک معراج کے واقعے کا ذکر تھا۔ اب معراج کے واقعے سے ظاہر بات ہے عقل کے خلاف ہے، انسان سمجھتا ہے عقل کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں اعتراض کرتے ہیں، ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کی جدید ٹیکنالوجی نے اس سوال کو حل کر دیا کہ حضور کا سفر عقل کے خلاف نہیں ہے۔ اتنے وزن ٹنوں کے ٹن وزن اور لوہے سے بنے ہوئے چھوٹے سے جہاز جو مہینوں کے مہینے سفر گھنٹوں میں طے کر دیتے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اور جہاں گھنٹوں کا سفر وہاں سیکنڈوں میں حل کر دیتے ہیں۔ اور ایک لفٹ جو زمین کے نیچے سطح سے شروع ہوتی ہے اور اوپر 60 70 80 منزلہ عمارت پر آخری کنارے تک آدمیوں سے سامانوں سے بھرا ہوا منٹوں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ آج کے سائنس نے یہ ساری باتیں کر دی ہیں، چاند پہ لوگ گئے، کیسے چلے گئے، جہاز کیسے تیار ہوئے، جو مہینوں کے سفر دنوں میں طے کر دیتے ہیں، دنوں کے سفر انہوں نے گھنٹوں میں طے کر دیے۔ جہاں گھنٹے کی سفر تھے، انہوں نے ایسے آلات بنائے، ایسے آلات۔ اللہ نے یہ بات واضح کرنے کے لیے چیزیں پیدا کی ہے کہ حضور نے جو سفر کیا معراج کا، یہ برحق تھا، عقل کے خلاف نہیں تھا۔ یہاں تک اسراء و معراج کا واقعہ بیان ہوا، اور انشاءاللہ اگلا درس ہوگا اور مدینہ منورہ میں اسلام کیسے پہنچا۔ اسلام مدینہ منورہ میں کس صورت میں کون آئے، انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ میں اسلام کیسے پہنچا، اگلی درس میں انشاءاللہ تعالی اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔